الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ بات چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق، جسمانی پیدائش اور ایک پیدائش اور ایک بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی 40 سال کی عمر میں، جس میں آپ کو نبوت ملی۔ یہ آپ کی روحانی پیدائش اور اس میں ہمارے لیے عملی زندگی ہے۔ جسمانی پیدائش ہمارے لیے عملی زندگی نہیں ہے کہ آپ کی جسم کی طرح ہمیں بھی اپنا جسم بنانا ہے، نہیں، لیکن یہ 40 سال والی جو بعثت اور جو روحانی پیدائش ہے، اس میں آپ کی زندگی کے ہر حرکات و سکنات میں، ہر زندگی کے اتار اور چڑھاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع کا ہمیں حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، کس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، کس طرح معاملات کرتے تھے، اس کے ہر حکم کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، لیکن نبوت یہ اچانک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، ایسا نہیں، بلکہ آپ کے روحانی کمال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کا وہ مقام دیا کہ پھر جو آپ عمل کے میدان میں قدم رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ہمیشہ اللہ رب العزت نے آپ کی ترقی کی۔ تو میں نے اپنی گزشتہ تقریر کا اختتام ایک شعر پر کیا تھا اسی کے متعلق: در شبستان ہیرا خلوت گزید، قوم آئین و حکومت آفرید، یعنی ہیرا کے پہاڑ کے اور ہیرا کی خلوت گاہ میں گویا کہ وہ آپ کی خانقاہ تھی، وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں اللہ کو وہ یاد کیا کہ اللہ رب العزت نے وہاں تک پہنچایا کہ ایک قوم بنا دی، ایک آئین اور ایک حکومت چلانے کا نظام اور لو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنایا، اور ایک حکومت ایسے قائم کی جس کا مد مقابل اس دھوئی زمین پر ایک زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو یہ خالص نبوت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیرا میں جو خلوت کیا چند ایام گزارے تھے، تو آپ کے دل پر وہ نورانیت ظاہر ہوئی کہ آپ نبی کی جو احکامات تھے، اللہ کے جو احکامات تھے اور وحی کے اترنے کی جو قوت تھی وہ حاصل کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ چند راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رہ کر دن میں صرف عبادت نہیں کرتے تھے، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مانو شبہ محروم چشم نو، چند دن چند زمانے تک 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں مسلسل رہے۔ مانو شبہ چشم محروم نو، چند زمانے تک
انہوں نے اپنی آنکھ کو سونے سے محروم کیا، سوئے نہیں۔ اللہ کی خلوت، اللہ میں عبادت کی خلوت میں تو کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کے ماننے والوں میں وہ قوت عطا فرمائی اس ہیرا کی چند راتوں کے گزارنے کی بنیاد پر کہ ایران کا بادشاہ کی دنیا میں سب سے زیادہ سپر پاور شمار ہوتی تھی، اس کے تخت پر سونے والی یہ قوم بدو جن کو خواب و خیال میں نہیں تھا وہاں سونے کے لائق بن گئے۔ کیوں؟ اس نبی کی زندگی کی اتباع کی بنیاد پر یہ قوت ہے۔ اس دین میں، آپ کی لائف میں، دین میں اور آپ کے احکامات اور آپ کی سنتوں پر وہ قوت ہے کہ دنیا کی طاقتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یتیم کے نہ کرتا قرآن درست قطب خانہ چل ملت خوشست، ایسا یتیم جس نے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، جو جانتا نہیں تعلیم اور با کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے آنے سے، اس کے فرامین سے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے آج سے 1400 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہر زمانے میں علماء کرام آپ کی اس نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تشریح کرتے کرتے تھک گئے، لیکن آپ کی نبوت کے اس فرمان کے جو معانی اور جو علوم تھے آج بھی ختم نہیں ہوئے۔ ایسا دل میں وہ نور اور وہ علم اگلا ہے اندر سے، تو وہ کیسے اگلا؟ وہ قوت پیدا ہو گئی ایک نور کے اپنے دل میں حاصل کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام مذاہب کے جو کتب خانے بنے ہوئے تھے ان کتب خانوں کو تانے لگ گئے کہ اب تمہاری ان کتابوں کی تورات، انجیل اور زبور اور صحیفے جتنے بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کو اب منسوخ کیا جا رہا ہے، سوائے اس کتاب کے اور میرے نبی کے فرمان کے دنیا میں تمام کتب خانوں کو تالے لگنے والے ہیں۔ ایسا زبردست اللہ نے کلام دیا ہے۔ بہرحال اسی حرا میں سب سے پہلے وحی آتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تیرے اس رب کے نام سے پر جس نے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور بات ہے کہ ما انا بقارئ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے ان کو لگایا اور اتنا دبایا زور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہو گیا میری جان نکل جائے۔ 3 مرتبہ دبا کر کہا کیا پڑھا؟ یہ ایک نورانیت کو ایک دل سے دوسرے دل سے منتقل کیا تھا۔ آج بھی یہ دین دلوں سے منتقل ہو کر ایک کڑی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی بیچ میں درمیان میں کوئی جول نہیں کہ ختم ہو گیا پیچھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے اس کے اندر جو روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ امام بخاری کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی روایت راویوں کے نام لکھے ہوئے 3 سے لے کر 4 یا 5 تک وہ روایتیں چلتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے تک جو روایتیں پہنچی ہیں 36 بزرگوں کے واسطے سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ہماری جو سند چلتی ہے اس میں 36 بزرگوں کے واسطے اس نے اس سے بڑا تمام موجود ہے۔ اس کے بغیر بخاری شریف پڑھا ہوا وہ پڑھا ہوا نہیں ہے اگر اس کے پاس سند نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم وہی معتبر ہے جو حروف اور نقوش سے آئے، وہ دین معتبر نہیں ہے۔ جو دل سے منتقل ہو کر دوسرے دلوں میں آیا ہے وہ دین معتبر ہے۔ جو آدمی کتابیں پڑھ کر کسی کے سامنے اپنے زانو دیکھے بغیر ڈائریکٹ پڑھ کر تو اس کے دین کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گمراہی کا اندیشہ ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے دل کو منتقل کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جب شروع ہوئی ہے عملی زندگی، تو آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی جو محبت تھی کافروں کے دلوں میں تھی، کافروں کے دلوں میں جھگڑا جو شروع ہوا
وہ یہیں سے ہوا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے بیان کرتے تھے تو لوگ مانتے نہیں تھے، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے، برا بلا کہتے تھے، لیکن عظمت تو آپ کی دلوں میں موجود تھی۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی تاریخ کا آدمی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ سے کوئی دشمنی۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ آپ پر برا بلا نہیں کہتے، لیکن کس کو کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو وہ ابھی آپ کی عزت کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی بات لوگوں کے سامنے بیان کی تو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ امین اور صادق، اسی کو قرآن نے کہا ہے لقد، آپ ان کو کہیے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں ایک زندگی تمہارے درمیان میں گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ کبھی میں نے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا، کبھی غلط اپنی زبان سے کوئی بات نہیں بولی، میری نگاہ غلط نہیں اٹھی، میرا قدم کسی کی ظلم کے اوپر نہیں اٹھا، یہ میری زندگی تھی۔ جب میں انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں میرے پروردگار کے ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا تعریف کرنے والے میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو تعریف کروں ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے تو آپ کی تعریف نہیں ہوئی ہے، آپ کی تعریف تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہے، لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے کی وجہ سے میری تعریف ہوتی ہے کہ اس نے اچھا لفظ سیرت کو بیان کیا، تو میرے نبی کی تو تعریف تو اللہ نے کی، اللہ کی تعریف کے بعد کسی کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی کا دشمن بھی اس آدمی کی تعریف کرے، یہ کمال کی بات۔ مسلمان اگر تعریف کرے کریں گے اس لیے کہ مانتے ہیں، لیکن آپ کے دشمن عیسائی اور یہودی جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کے دشمن آپ کے دین کو مٹانے کے چکر میں ہیں، وہ لوگ اگر کہیں تو کمال کی بات ہی ہے۔ ایک کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی دا 100، اس کتاب کا نام ہے، اس کا ٹائٹل ہے 100 لوگوں کو اس نے اپنی زندگی پوری ہسٹری کی، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے زمانے تک پوری ہسٹری میں 100 لوگوں کو بیان کیا ہے جس نے اس روئے زمین پر انقلابی کام کیا ہے۔ اس نے سب سے پہلا اس نے ایک جملہ لکھا ہے سلیکشن و گریڈیشن۔ اس کتاب کے اندر میں نے 2 کام کیے، ایک تو سلیکشن کیا ہے، یعنی پہلے میں نے 100 لوگوں کو جمع کیا کہ کس کس نے دنیا میں انقلابی کام کیا، اس کی تعداد گنی 100 گنے، پھر گریڈیشن، پھر اس کو نمبر دیے کہ پہلا نمبر یہ، کیوں پہلا یہ، دوسرا یہ کیوں، اس کی وجہ اس میں لکھی، تیسرا یہ کیوں۔ اس کتاب میں صرف 2 مسلمانوں کا تذکرہ اس نے کیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے کتاب لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا نمبر لیا، لندن میں اس نے اپنی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے ایک میٹنگ رکھی تھی، تو لوگ غیر مسلم اس کے اندر شور شرابہ کرنے کے لیے پہنچے تاکہ یہ بیان نہ کر سکے پہلا نمبر کیوں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر کیوں لکھا، اس کی مخالفت میں جب شور شرابہ ختم ہو گیا اس نے کہا سنو ایک بات دیکھیے کیسا اس نے جملہ کہا ہے، غیر مسلم عیسائی ہے، اپنی موت مر گیا، اس کی موت عیسائیت پر ہوئی، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلا انتخاب کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا نمبر اگر کسی کو میں دے سکتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس نے کہا
اور دوسرا مسلمان کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، 52ویں نمبر پر اس نے نام لیا ہے اس کا 100 لوگوں میں سے۔ بہرحال تو اس نے کہا سپریملی سکسیسفل، اس کے الفاظ ہے سپریملی سکسیسفل، پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ کامیاب اگر کوئی اپنے انقلاب میں ہے تو یہ آدمی۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ چند زمانے سے زیادہ نہیں چل سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس نے میٹنگ میں کہا میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں نے کیوں بیان کیا سب سے پہلے کہ 1400 سال سے کسی کا جھوٹ نہیں چل سکتا ہے۔ 1400 سال تک اگر کوئی جھوٹ بولے بھی تو 1400 سال تک اس کا جھوٹ اللہ باقی نہیں رکھ سکتا، وہ چلے گا چند زمانے تک پھر ختم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی نے جھوٹ نہیں بولا۔ کمال کی بات، اس نے 2 چیزیں بیان کی اور حقیقت میں سمجھتا ہوں ایسا کسی نے نہیں، میرے تو نظر میں سے کسی کتاب میں ایسا نہیں گزرا، لیکن اس کی اس بات سے میں نے اس کو حاصل کیا کہ اس نے یہ کمال کیا۔ اس کی وجہ اس نے بیان کی کیا؟ تمام انقلابی لوگوں کو آپ دیکھیے 2 چیزیں سب میں جمع نہیں ہیں، 2 چیزیں سب یا تو ایک ہے یا دوسری ہے، دونوں ایک ساتھ کسی میں جمع ہو جائے وہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کوئی نہیں۔ کیا؟ یا تو وہ پکا اللہ کا بندہ عبادت گزار ہوگا، پکا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر لکھا ہے، وہ عیسائی ہے لیکن عیسائی ہونے کے باوجود اس نے جو دہمرت کتاب میں 3 نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو لکھا ہے، اس کی وجہ لکھی میں نے 3 نمبر پر کیوں لکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کیوں؟ اس لیے کہ 2 صفات میں سے ایک ہی صفت عیسیٰ علیہ السلام میں ہے، دوسری نہیں، اور ان میں دونوں کیا اللہ کے بندے، سچے پکے عبادت گزار خالص بزرگ آدمی عیسیٰ علیہ السلام تو تھے، بڑے اللہ کی عبادت گزار تھے، لیکن دوسری چیز حکومتی نظام اور قوانین کو دنیا میں نافذ کر کے عملی شکل میں ایک کنبہ اور قبیلے ایک شہر کو اس سے آباد کر کے عملی طور پر حکومت کے تمام قوانین کو چلا کر دکھایا سوائے محمد کے کسی نے نہیں کیا۔ 2 چیزیں ایک ساتھ، ایک تو اللہ کے بڑے زبردست عبادت گزار تھے، بندے بھی اللہ کے بڑے زبردست، بڑی اللہ کی عبادت کرنے والے، اور نظام حکومت چلا کر اللہ کے جتنے قوانین قرآن میں بیان کیے ہیں سب کو عملی شکل میں اپنا کر کروا کر اگر کسی نے دنیا میں نظام قائم کیا ہے تو سوائے محمد کے کسی نے نہیں۔ سکندر نے مشرق و مغرب سے حکومت اس کی لی لیکن عبادت میں 0 تھا، عبادت کچھ نہیں سوائے حکومت کے، کیا مار دھاڑ کے کچھ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کیا، اپنے ہاتھ سے ایک آدمی کے سوا کسی کو قتل نہیں کیا، وہ بھی مجبوری میں، ورنہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک نظام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں ایسا ظلم و ستم کی مثالیں قائم کی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آپ نے وہ عدل و انصاف، وہ نظام حکومت اور وہ دین کو قائم کیا ہے جس کی نظیر نہیں ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس سیرت کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ نبی کی محبت دل و جان سے گہرائیوں میں پیدا ہوگی، ابھی صرف زبان پر ہے، وہ دل و گہرائیوں میں جب تک آپ ان کی باتوں اور اقوال اور افعال اور اعمال کو پڑھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں، پڑھ کر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تو جا کر دلوں میں وہ محبت وہ قوت پیدا ہوگی نبی کے عشق کی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نام کا نام نہیں ہے، نام لینے سے محبت نہیں بڑھتی ہے، اس کی زندگی اور عمل پیدا کرنے سے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری دنیا میں آج بھی بہت سی تنظیمیں، بہت سی حکومتیں اس کے بڑی خرچ اور بڑے روپیہ اور بڑی مال و دولت خرچ کرتی ہے کہ اپنے ملک سے غربت کو مٹائے۔ کیا ہر ایک کوشش کر رہا ہے، ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ملک سے غربت، لیکن ان سے امید رکھنا، ان لوگوں سے امید رکھنا کہ یہ لوگ غربت کو ختم کریں گے۔ جو لوگ غریبوں کے جسموں سے کپڑوں کو اس لیے نوچتے ہیں تاکہ اپنے گھر کے دروازوں پر اور دیواروں پر کپڑوں کو لگائیں
ان پردوں کو لگائیں. یہ لوگ غریبوں کو اور غربت کو ختم کریں گے. غریبوں کے منہ سے لقمہ اس لیے چھینا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے کتوں کو کھلایا جائے. ایسے لوگوں سے یہ امید رکھی جائے کہ دنیا میں غربت یہ لوگ ختم کریں گے. ہو ہی نہیں سکتا. میرے نبی کا کمال تھا. قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. یہ واقعہ نہ حدیث میں ہے نہ کسی تاریخ کی کتاب میں. قرآن میں موجود ہے اس کا تذکرہ. ایک آیت قرآن کریم میں آئی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَبْسُوطَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کیا کمال تھی غربت کو ختم کرنے کا, کیا جذبہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو. انصار کی ایک عورت جس کا شوہر کسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے, اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. چھوٹے سے کا مطلب 10 سال کا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ کچھ دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس دن اتفاق سے کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی میرے گھر میں بھی کچھ نہیں, آئے گا سب سے پہلے میں تمہیں دوں گا. وہ عورت بڑی پریشان ہوگی, ہر ایک کی پریشانی وہ جانے. تو اس نے پھر سے اپنے لڑکی کو بھیجا, آپ جو کرتا پہن رہے ہیں وہ کرتا نکال کے دے دیجیے, ہم اسی کو بیچ کر اپنا گزار کے ایک دن کا چلا لیں. کون ہے دنیا میں ایسا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کچھ سنا, جب کہ سنا اس سے اپنا کرتا اتار کر دے دیا. اس کی وجہ سے نماز پڑھانے میں دیر ہو گئی, اس لیے کہ دوسری چادر نہیں تھی کہ آپ اوڑھ کر تشریف لاتے. قرآن میں کہا اللہ نے یہ حکم دیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اتنی ساری مخلبی نہ کرو کہ تمہارا ہاتھ گردن پر لگا رہے, اپنی جیب میں بھی نہ جائے. اتنا سارا مخلبی نہیں. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اور اتنا سارا پھیلا بھی مت دو, کیا ہو جائے کہ آپ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ جائیں. اٹھا دیا تو گھر میں قید ہو گئے. یہ ہے کمال میرے نبی کی, جب اس زمین پر حکومت کو قائم کیا. دنیا میں جتنے لوگ ہوتے ہیں جب ملک کو قائم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی فکر, اس کے بعد اپنے بچوں کی فکر, اپنی نسل کی فکر کرتے ہیں کہ ان کی ساری چیزیں ہو جائیں, خوشحال ہو جائے. میرے نبی نے جب زکات کو فرض کیا اللہ نے, وَآتُوا الزَّکَاۃَ, لوگوں زکات دو, تو میرے نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے حکم دیا زکات دینے کا, اور نبی نے حکم کیا دیا کہ زکات میری اولاد کے لیے, میرے خاندان کے لیے حرام ہے. یہ کمال کی بات ہے ایک نبی کی. کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ زکات اس لیے فرض کی ہے تاکہ اپنی اولادوں کو ملے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ زکات کا مال, یہاں تک کہ صدقے کا مال بھی میری اولاد کے لیے ناجائز ہے, سوائے اللہ رقم کے میری اولاد کے لیے حلال نہیں ہے. یہ ہے کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی ایسے سوراخ تھے کہ نبوت پر داغ آ سکتا تھا ان سب کو بند کر دیا. اس لیے میرے محترم دوستو, اپنے نبی سے محبت کی انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ان کی صرف تعریفیں کرتے رہیں اور ان کا کام ایک بھی نہ کریں. نہیں, نبوت اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں مبعوث فرمائے گئے ہیں کہ آپ کی ایک ایک قدم کو اور ایک ایک حکم اور عمل کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. جب تک نبی کی زندگی باقی ہے یہ دنیا باقی ہے, اور جب تک نبی کے طریقے دنیا سے ختم ہو جائیں گے دنیا بھی ختم. اور جتنی نبی سے آدمی دور ہوتا جائے گا مسلمانوں سے اتنی آرام کی چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. یہ اپنی زندگی کی بات ہے. اس لیے میرے محترم دوست, آج کا یہ مضمون یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں. ہماری زندگی کتنی نبی سے ملتی جلتی ہے. اگر میرا ایک بھی قدم نبی سے ہٹ گیا تو قیامت میں ہم ایک مثال دے کر اپنی بات کرتے ہیں, ہم چاہے کتنے بھی گئے گزرے ہیں لیکن نبی کے انجن کے ساتھ ہماری ریل گاڑی اس کے ساتھ لگ جائے گی. تو جس طرح فرسٹ کلاس کا ڈبہ بڑے بزرگ
जन्नत तक और आप नबी के साथ पहुंच जाएंगे। और थर्ड क्लास का जो डब्बा है वो भी जाएगा तो वही उसी स्टेशन पर उतरेगा जन्नत के, चाहे उसका अपने घर जाने के लिए चल के जाना पड़े या रिक्शा ऑटो में जाना पड़े और वो लोग अच्छी गाड़ियों में जाए, फर्क इतना ही है, लेकिन स्टेशन तो तुम्हें वही मिलेगी। इसलिए अपने नबी के साथ अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को और इस शहर के हर मुसलमान को और पूरी उम्मत को अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।